حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو اپنی کتاب میں کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں، ملک میں 2 مرتبہ، اور بہت بڑی سرکشی برپا کرو گے. پھر جب ان 2 میں سے پہلا وعدہ آئے گا تو ہم مسلط کر دیں گے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے، پھر وہ شہروں میں پھیل جائیں گے، تہس نہس کر دیں گے شہروں کو. اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. پھر ہم نے تم کو اے بنی اسرائیل ان پر غلبہ عطا کر دیا، یعنی کر دیں گے، اور ہم نے تمہاری امداد کی مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے، اور ہم نے بنا دیا تمہیں دوبارہ بہت بڑا جتھا. اگر تم نے اچھے کام کیے تو تمہاری اپنی ذاتوں کے لیے اچھائی ہے، اور اگر تم نے برا کیا تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، ہم نے اس وقت ان کو بتایا کہ جب دوسرے مرحلے میں سرکشی مچاؤ گے تو پھر ہمارا یہ وعدہ ہے کہ تم روح سیاہ ہو جاؤ گے، تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور داخل ہوں گے وہ لوگ جن کو ہم تم پر مسلط کریں گے مسجد میں، عبادت خانے میں، جیسے پہلی مرتبہ انہوں نے اسے داخل کیا اپنی فوج کو. اور جو بھی بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا. قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر مہربانی کر دے کہ دوسری مرتبہ بھی دشمن سے تمہیں راستہ بعد میں دے دے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر ایسے ہی کیا یعنی فساد، تو ہم دوبارہ پھر ایسے ہی کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا دیا. میرے عزیز دوستو، پارہ نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی یہ آیات ہیں 4 سے لے کے 8 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے دور کی ایک خبر سے آگاہ کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو متنبع کیا تھا کہ 2 مرتبہ تم دنیا میں فساد برپا کرو گے، ظلم اور زیادتی کرو گے، سرکشی کرو گے، لوگوں پر زیادتیاں اور ظلم کرو گے، اور دونوں مرتبہ ہم اپنی طرف سے جنگجو بندے تم پر مسلط کر دیں گے، یعنی ہم تمہیں عذاب دیں گے اور نشان عبرت بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پہلا وقت آیا کہ انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا تو ہم نے جنگجو لوگ ان پر مسلط کیے جنہوں نے ان کی تباہی نکال دی. دوبارہ جب انہوں نے ایک زمانے بعد پھر وہی کام کیا تو ہم نے پھر ایک اور لشکر ان پر مسلط کیا جنہوں نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا اور ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. اور فرمایا اگر آئندہ بھی تم اسی طرح کرو گے تو ہمارا رد عمل بھی یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. اور یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں جہنم کو ہم تمہارے لیے قید خانہ بنا دیں گے کہ اس میں تم نے پہنچ جانا ہے. تو میں یہاں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بنیاد سے سمجھ لینا چاہیے
ان آیات میں بنی اسرائیل سے مراد یہود ہیں، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان سے فرمائی تھی کہ آنے والے وقت میں تم دنیا میں 2 مرتبہ دنگا فساد بہت زیادہ کرو گے، اور دونوں کے ری ایکشن میں ہمارا رد عمل بڑا سخت ہوگا۔ قرآن کریم میں ہزاروں سال بعد یہ واقعہ اللہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ ان کی یہ ہسٹری ہے، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نے ایڈوانس ان کو بتایا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو درست رکھتے اور غلط راستے پہ نہ چلتے، لیکن یہ ایسی ذلت میں پھنسی ہوئی، اللہ کی لعنت کی مستحق بنی ہوئی ذلیل قوم ہے کہ جنہوں نے پھر بھی وہی کام کیا جس کا انجام ہم نے بتایا تھا۔ تو ان آیات میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ جس کتاب میں یہ خبر دی گئی تھی وہ تورات ہے، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کی جو امت ہے وہ اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد خالصتاً یہودی لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو عظیم المرتبت اولو العزم پیغمبر تھے، ان کے بیٹوں میں ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا یعقوب۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کے پیغمبر، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور حضرت یعقوب کا جو لقب تھا وہ تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا ترجمہ ہے عربی میں عبد اللہ، اردو میں اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، تو حضرت یعقوب اسرائیل ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے، جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اور 11ویں نمبر پہ جو بیٹا تھا اس کا نام تھا یوسف۔ ہر بیٹے کی آگے نسل چلی تو یوں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے مرز وجود میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کو براہ راست بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کے بیٹے، اور میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام ہے، تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ 12 ہیں۔ یعقوب نبی تھے، اور ان کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بنے۔ تو اب ہر بیٹے کی جو آگے نسل چلی یہ بنی اسرائیل ہے، یہ صدیوں تک دنیا میں پھیلتے گئے، یہ خاندان بنی اسرائیل ہے، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے یعقوب کا خاندان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو اس وقت دنیا کے تمام خاندانوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ 70,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں سے اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ سارے کے سارے
حضرت یعقوب ہی کی اولاد میں سے وقت کے نبی بنے اپنے اپنے دوروں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان خاندانوں میں نبوت بھی رکھی جیسے میں نے ابھی بتایا، اور بادشاہت بھی ان خاندانوں میں چلی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون پر فتح عطا فرمائی، اور اس طرح وہ اپنی قوم کے ایک ذمہ دار بنے اور حکومت ان کو نصیب ہوئی۔ اس طرح اور بھی کئی پیغمبر بنی اسرائیل کے ہزاروں نبیوں میں سے ایسے گزرے جن کو دین اور دنیا کے دونوں عہدے اللہ نے بیک وقت دیے تھے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس گھر اور خاندان میں دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑا عہدہ تو بادشاہت ہے وہ بھی ہو، اور دین کے لحاظ سے سب سے بڑا عہدہ نبوت کا ہے اور رسالت کا، اور وہ بھی ہو، تو پھر ان لوگوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ان پر اللہ کے انعامات کی اتنی بارش ہے کہ دنیا میں اتنے احسانات کسی پہ نہیں۔ وہی ان کے گھروں میں آ رہی ہے، معجزے ان کے گھروں میں ظاہر ہو رہے ہیں، امتیں ان کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، اور ان تمام ملکوں میں اللہ نے ظاہر و باطن میں ان کو سب پر غالب کر دیا۔ تو بنی اسرائیل پر اتنے انعامات ہوئے جتنا دنیا میں کسی خاندان پر نہیں ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص اتنا ہی میرا تابعدار بھی بن جائے، جتنا میں اس پر مہربان ہو گیا اتنا ہی یہ میرا شکر گزار بھی بنے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار بنے، وہ اللہ کے سامنے بھی اکڑ جائے اور بندوں پر بھی ظلم شروع کر دے، اس احسان کا بدلہ ناشکری اور زیادتی کی شکل میں دے، تو پھر آپ خود سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رویہ کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ اور میں نے یہ عرض کیا کہ یہ وہ عظیم خاندان ہے جس میں 70,000 نبی پیدا ہوئے۔ آج کسی کے خاندان میں ایک فوج کا جنرل پیدا ہو جائے تو وہ ساری زندگی اسی کا تعلق بتاتا ہے کہ میں ان کا یہ لگتا ہوں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور 70,000 نبی جس خاندان میں صدیوں میں اللہ نے بھیج دی ہوں، اور جب یہ خاندان دنیا میں تھا اس کے علاوہ کسی خاندان میں نبی بھیجا ہی نہیں گیا، ان سے پہلے خاندانوں میں نبی آئے، ان کے بعد کسی اور خاندان سے اللہ نے نبی چنے ہی نہیں ہے۔ پھر تورات بھی اللہ نے اسی خاندان پر نازل کی کہ حضرت موسیٰ پر۔ حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کے رسول تھے، انجیل بھی بنی اسرائیل پر اتری۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور زبور ان پر اتری۔ تو آسمانی 3 بڑی کتابیں جو دنیا کی رہنمائی کے لیے اتاری گئیں وہ بھی ان کے گھر آئیں۔ تو وقت کے جتنے بادشاہ بھی اور گزرے وہ ان کی اطاعت کے پابند تھے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر، قبیلوں پر، برادریوں پر اللہ نے کس طرح چن کر مرتبہ عطا کیا تھا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل بنیادی طور پر حضرت یعقوب کی اولاد ہے، یہ میں بیسک چیز سمجھا رہا ہوں تاکہ اگلی آنے والی باتیں آپ کو سمجھ آ سکیں۔ تو حضرت یعقوب مصر کے تو نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، کنعان میں، ان کا اصل علاقہ تو وہ تھا ملک شام، یہ فلسطین، اردن، دمشق اور یہ موجودہ اسرائیل، یہ سارا علاقہ اور مصر کا کچھ حصہ یہ قدیم دور کا ملک شام ہے۔ تو یہ اصل میں شام کے رہنے والے تھے۔ تو مصر کیسے چلے گئے کہ حضرت یوسف جو حضرت
یعقوب یعنی اسرائیل کے بیٹے ہیں، ان کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے وہاں سے غائب کر دیا، ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اور اس دور میں تجارتی قافلے چلتے تھے، اور جنگل میں موجود ایک کنویں میں جب انہوں نے ڈول ڈالا پانی لینے کے لیے تو نیچے دیکھا ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ ڈول میں بیٹھ، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے، یہ شاید کوئی غلام ہے یا کس نے پھینک دیا ہے۔ اور اس دور میں دنیا میں غلام بھی منڈی میں بکتے تھے، تو وہ خوش ہو گئے کہ ہم تو مصر جا رہے ہیں تجارتی سامان لے کر، اور اس غلام کا پیسہ ہمیں بہت ملے گا۔ اور حضرت یوسف کے بھائی دائیں بائیں ٹو میں تھے جب وہ قافلہ آیا، اور ان کے ہاتھ حضرت یوسف لگ گئے اپنے بچپن میں، تو یہ یکدم پہنچ گئے کہ یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کے آیا ہوا ہے۔ تو تھوڑے بہتے پیسے لے کے سودا کیا، پیسے جیب میں ڈالے، اور یوں حضرت یوسف کو ملک شام سے اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر غالب آئی اٹھا کر مصر میں پہنچا دیا۔ اب یہ اتنا خوبصورت بچہ تھا، آداب اخلاق اتنے کمال کے تھے، کیونکہ ایک نبی کا بیٹا ہے، ان کا بولنے کا انداز، اخلاق، آداب، تربیت سب سے مختلف ہے۔ اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی عادت اور تربیت میں ظاہراً کوئی ایسا سکم نہیں ہے، اور اس دور میں اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں نظر نہیں آتے تھے۔ تو ملک شام سے مصر تک جاتے ہوئے قافلے کے ساتھ رہے، ان سے بات چیت کا موقع ملا، اور وہ ان کے طرز اور عادات کو دیکھتے رہے، ان پر بڑا اثر ہوا۔ باقی قافلے بھی جا رہے تھے، رستہ بڑا تھا، لمبا تھا، اور اس طرح مصر پہنچنے سے پہلے مشہور ہو گیا کہ فلاں ایک قافلہ آ رہا ہے فلسطین سے، اور اس میں ایک ایسا غلام ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں، اور اتنا خوبصورت ہے کہ اتنا حسین شخص کبھی دیکھا نہیں گیا۔ تو اتنی شہرت ہوئی، اتنا آوازہ لگا کہ وقت کا وزیر اعظم بھی منڈی میں پہنچ آیا غلام کو دیکھنے کے لیے۔ بس پھر قافلے کو جو قیمت چاہیے تھی وہ وزیر اعظم ہی دے سکتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اٹھایا اور وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا دیا۔ اب وزیر اعظم کی جو بیوی ہے اس کا نام زلیخا ہے، اس نے اپنا بیٹا بنا لیا، چونکہ حسن بلا کا تھا۔ پھر ایک وقت آیا، ایک امتحان آیا حضرت یوسف پر جس میں یہ پاس ہو گئے، لیکن عورت کے خاص مکر کی وجہ سے ان کو جیل میں جانا پڑ گیا۔ جرم بے گناہی میں 7 سال یا 12 سال جیل کاٹی، اور جیل میں اللہ نے ان پر جو علوم اور حکمتیں کھولی، خوابوں کی تعبیر کا علم، اور قیدیوں کے ساتھ سلوک، خوبصورت زندگی، اللہ کے آگے جھکنا، اور کبھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دینا، یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے جیل کے سب سے بڑے افیسر کو بھی ان کا غلام بنا دیا تھا۔ بس یہ قیدی تھے، لیکن حقیقت میں جیل کا نظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ نے اس ماحول میں بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اور پھر ایک لمبا واقعہ ہے کہ آخر کار حضرت یوسف کو اللہ نے نکالا، اور یہ ایک وقت آیا ملک کے وزیر خوراک بنے یا وزیر خزانہ۔ وزیر خزانہ کی سیٹ پہ بیٹھے، خوراک کا نظام بھی ان کے انڈر تھا۔ اور پھر جب وہ بادشاہ مرا، بادشاہ ان پر ایمان لے آیا، ان پر وحی آنے لگی، تو بادشاہ جو تھا، ایک وزیر اعظم اور ایک بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ ان پر ایمان لے آیا۔ تو اس کی وفات کے بعد حضرت یوسف کو بغیر کسی مقابلے کے مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس طرح ایک بک بکا کر آنے والے غلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، جو بنی اسرائیل تھا، مصر کی سرزمین پر قدم جما کر حکومت عطا کر دی۔ تو یوں بنی اسرائیل تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت یوسف کی شکل میں مصر کی سرزمین پر پہنچے۔ مصر ان کا اپنا علاقہ نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ نے والدین سے اور بھائیوں سے ملایا، اور انہوں نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ وہاں سے آ جائیں، میں تو مصر چھوڑ نہیں سکتا کہ یہاں سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، لہٰذا مصر آ جائیں۔
اب یوں پورا بنی اسرائیل کا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر میں پہنچایا. تو اس طرح فلسطین سے یہ ہجرت کر گئے، لیکن اصل علاقہ تو یہ تھا ان کا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ گزرا، اس کے بعد ان کی نسلیں بڑھتی رہیں، پھیلتی رہیں، پھولتی رہیں، صدیاں گزر گئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. اور اس وقت مصر پر جو حکومت تھی وہ فرعون کی تھی، اور وہ جس قوم کا تھا بنی اسرائیل نہیں، وہ قبطی ہے. اور بنی اسرائیل مصر کی دوسری بڑی آبادی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی جو تعداد ہے حضرت موسیٰ کے دور تک یہ تقریباً 7 لاکھ تک پہنچ گئی تھی. یہ درمیان میں کئی صدیوں کا وقفہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں میں برکتیں دیتا رہا اور یہ لوگ بڑھتے رہے. لیکن آنے والے وقت میں مصر کے اگلے حکمرانوں نے اپنے ملک پر حکومت کرتے ہوئے اس خاندان کو لاکھوں کی تعداد کے باوجود اپنا غلام بنا لیا، ان کو نیچے دبا لیا، زمینوں کا کام ان سے کرواتے اور عورتوں سے کام لیتے، بچوں سے کام لیتے، زیادتیاں ان کے ساتھ کرتے، کوئی عدالت انصاف نہ دیتی. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل تھی جس میں لاکھوں قیدی تھے، اور فرعون اپنی عملداری سے ان کو نکلنے نہیں دیتا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا میں خدا ہوں، لہٰذا مجھے پوجو. اور یہ بنی اسرائیل بھی شرک میں چلے گئے، اور کوئی شخص ان کو آزادی دلانے والا نہیں اور راہ راست پر کھڑا کرنے والا اب نہیں. یہ ان نبیوں کی اولاد گمراہ ہو گئی. دنیا نے ان پر ظلم کیا اور نظر ہی نہیں آ رہا کہ کبھی یہ بھی دنیا میں اٹھیں گے، لیکن اللہ ان پر بڑا مہربان رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان کی پیدائش سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے یہ بات بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ آئے گا، کتابیں بتا رہی ہیں اور علم بتا رہے ہیں کہ تیری حکومت کو لے ڈوبے گا اور اس ملک پر وہی ہوگا. تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ جوانی نہ ہو سکے، اور جتنی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو زندہ چھوڑ دو، یہ ہمارے کام کاج کریں گی، ہماری نوکری چاکری اور ملک کا نظام کس طرح چلے گا اگر ہم ان کو بھی مار دیں. لہٰذا بچیاں پیدا ہوں تو زندہ چھوڑ دو، بچے پیدا ہوں تو قتل کرتے جاؤ. اور وقتاً فوقتاً اس کی فوج اور ایجنسیاں بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں چیکنگ کرتے تھے جا کے کہ کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو چھپایا ہوا تو نہیں ہے. اگر کہیں چھپا ہوا ہے اور پتہ چل جاتا تو اس تمام گھر کے لوگوں کو وہ قتل کر دیتے تھے. اتنا خوف کا عالم تھا بنی اسرائیل پر. اور اسی دوران حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے، اور اللہ نے اپنی تقدیر کا نظام پھر چلایا. جس طرح یوسف کو اٹھا کر مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا، اس طرح بنی اسرائیل کے اس بچے کو اس خوف کے عالم میں اللہ نے اٹھا کر مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا کر اسی کے خرچے پر ان کی پرورش شروع کروا دی، اور اس کو سمجھ کوئی نہ آئی. 30 سال کے ہوئے حضرت موسیٰ، ایک واقعہ ہوا کہ ان کے ہاتھ سے لڑائی 2 بندوں کی تھی، چھڑاتے چھڑاتے جو قبطی قوم کا شخص تھا مکے سے وہ مر گیا، اور یہاں سے پھر 302 کا کیس بنا. تو حضرت موسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے ملک چھوڑ کر مدین میں چلے گئے، 10 سال وہاں رہے. 10 سال بعد واپس آ رہے ہیں کہ اپنی والدہ اور بھائی کو ملوں، اور رستے میں کوہ طور پر اپنی بیوی ساتھ تھی، سردیاں تھیں اور آگ کی ضرورت تھی. دور سے آگ دیکھی اور کوہ طور پر آئے، بس آگ لینے کے لیے آئے، اللہ نے پیغمبری عطا فرما دی. بس وہیں سے پھر ایک مشن دیا. سورہ شعراء کے دوسرے رکوع میں پارہ 19 میں کہ اے موسیٰ، میں آپ کا اللہ ہوں، میرے علاوہ معبود کوئی نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ جوتیاں اتار دیں، یہ بڑی مقدس وادی ہے، میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. حضرت موسیٰ کو تو آگ بھول ہی گئی، وہ تو ایک بہانہ تھا آگ کا، اور وہ آگ تھی بھی نہیں، وہ تو اللہ کے نور کی تجلیات کر رہی تھیں. اب حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ نے ہم کلامی کی، وہیں نبوت کا پیغام آیا، اور ان کو یہ 2 باتیں کہی گئیں کہ آپ چلے جائیں مصر میں اور فرعون کو جا کر ملیں، اور اس کو جا کر کہیں کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اس کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں،
اور پھر وہ پیغام پہلا یہ دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اور تو یہ کہتا ہے عبادت میری کی جائے، تو اس چیز کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو بھی توبہ طائب ہو جا اور لوگوں کو شرک سے نکالنا ہے۔ اور دوسری بات ان کو یہ کہنی ہے ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میرا خاندان بنی اسرائیل ہے جو تقدیر کا مارا ہوا مصر میں آیا تھا، ان کا یہ ملک نہیں، لیکن پھر صدیاں گزری، آپ لوگوں نے اپنی سیاست سے میری قوم کو غلام بنا لیا۔ یہ آزاد لوگ تھے، یہ نبیوں کی اولاد ہے، ان کے خاندانوں میں اللہ نے نبی بھیجے، وحیاں اتاری، معجزے آئے، کتابیں آئیں، ان پر اللہ نے اپنے انعامات کی بارش کر دی، اور آپ نے اتنے عظیم لوگوں کو آج اپنا غلام بنایا، اور 90,000 بچہ آپ نے بنی اسرائیل کا اس خوف سے قتل کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ جوان ہو کر میرے تخت کو لے جائے گا تو میں نے پیدا نہیں ہونے دینا۔ اتنا ظلم کہ 90,000 انسان آپ نے میری قوم کا قتل کیا، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، ان سے زبردستی بیگار میں کام لیا، اور آج ان کی نسل آپ نے اپنی غلامی میں لے لی ہیں، اور بنی اسرائیل جو ملک کی معیشت کو سنبھالا دی ہوئے ہیں کہ کارخانوں میں یہ کام کر رہے ہیں، منڈیوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، بازاروں میں یہ لوگ ہیں، زمینوں پر یہ لوگ ہیں، زراعت کے میدان میں یہ لوگ ہیں، اور ان کا معاوضہ بھی ان کو نہیں مل رہا۔ لہٰذا اب میں دوسری آواز یہ اٹھاتا ہوں کہ میری قوم کو میرے ساتھ جانے دیجئے اپنے ملک میں جس سے ہم صدیاں پہلے نکل کے آئے تھے اور ہم جانا چاہتے ہیں۔ اب فرعون کے سامنے اللہ نے فرمایا یہ باتیں جا کر کریں، تو حضرت موسیٰ نے فوراً کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، پارہ نمبر 20 کے اندر اللہ، پارہ نمبر 19 میں سورہ شعراء کے دوسرے رکوع میں ہے، حضرت موسیٰ نے کہا رب کریم میرے اوپر تو ایک قتل کا مقدمہ ہے، اور میں 10 سال پہلے یہاں سے نکل گیا تھا بچا کے، اور آج میں اسی فرعون کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اس نے تو ثواب سمجھ کے مجھے مار دینا ہے، وہ میری بات کو کیسے سنے گا؟ اللہ نے فرمایا تم فکر نہ کرو اے موسیٰ، تم جاؤ، جب تم بات کر رہے ہوگے اس وقت میں رب تیرے ساتھ موجود ہوں گا۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور ہم سن رہے ہوں گے فرعون کیا کہتا ہے، ہم آپ کو اکیلا چھوڑنے والے نہیں۔ باقی رہا وہ معاملہ کہ جو پچھلا قتل تھا تو وہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، نہ آلے قتل ہے نہ ارادے قتل، چھڑاتے چھڑاتے زیادتی والے کو مکہ مارا، وہ تقدیر سے مر گیا، آپ کا اس میں قصور نہیں، اور ہم اس طرف اس کو جانے ہی نہیں دیں گے، ہم حالات ایسے بنا دیں گے کہ فرعون کو اپنی پڑ جائے گی، آپ ہمارے نمائندے بن کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میری زبان میں لکنت ہے، پھر میں اکیلا ہوں، پورا ملک ایک طرف شرک میں کھڑا ہے اور ظلم میں، اور ایک موسیٰ اتنی بڑی قوت سے ٹکرائے گا۔ اب دیکھو نبی کا جرأت، نبی کی بہادری، نبی کی دلیری، نبی کا حوصلہ کہ نبی سے زیادہ دلیر کوئی بچہ ماں کبھی بھی نہیں جنتی، اور پھر اسی جگہ جانا ہے جہاں سے جان کا خطرہ ہے کہ وہ شخص مروا دے گا، طاقت اس کے پاس، وسائل اس کے پاس، فوج اس کے پاس، اور حضرت موسیٰ کے پاس بچاؤ کا بھی کوئی سامان نہیں، اور اس سے چھپنا بھی نہیں، ملنا بھی اسی کو ہے اور جانا بھی اس کے دربار میں ہے، 302 کا پر سر پہ ہے، اور بات بھی وہ کرنی ہے جس سے اس کا غصہ 1000 گنا بڑھ جائے اور وہ ذاتی رد عمل میں آپ کے خلاف ہو جائے۔ وہ 2 باتیں جا کے کرنی ہے کہ ایک تو آپ رب نہیں ہے، رب اللہ ہے، دوسرا اس قوم کو میں نے آزادی دلانی ہے۔ فرمایا قوموں کو آزادی دلانا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، آپ کھڑے ہو جائیے۔ کہا پھر میری زبان میں لکنت ہے، اکیلا ہوں، بڑے بھائی ہارون مصر میں ہیں، 10 سال سے ملاقات نہیں، اگر یہ پیغام ان کو بھی ذرا بھیج دیں، میری سازش ہے کہ آپ ان کو بھی نبی بنا دیں، میں بات کروں گا لیکن ہوا افصح منی لسانا، ہارون بات سمجھانے میں مجھ سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، تو ہم اچھے طریقے سے بات پہنچا سکیں گے، پھر ہم ایک جماعت بھی بن جائیں گے۔ ظاہراً ایک حوصلہ ہے کہ 2 بندے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نبوت ہمیشہ اپنے انتخاب پہ دیتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ آج ہم آپ کی سفارش پر ہارون کو پیغمبری عطا فرما دیتے ہیں۔ ادھر حضرت ہارون پر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، جب یہ یہاں سے پہنچے، والدہ کو ملے،
دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی، دونوں بھائی جرأت کے ساتھ فرعون کے سامنے پہنچے۔ قرآن کریم منظر کشی کر رہے کئی مقامات پہ، سورہ شعراء میں بھی اس کی بڑی تفصیل ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی تفصیل ہے، پارہ 16 اور پارہ 19 میں، اسی طرح پارہ 30 میں سورۃ النازعات میں اس کی تفصیل ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پارہ سورہ قصص میں اس کی تفصیلات کو ذکر کیا، اور یوں قرآن کی اور بھی بہت ساری صورتوں میں ٹکڑوں اور اجزاء کی شکل میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ جب پہنچے اور فرعون سے دو بدو گفتگو کرتے ہیں، فرعون نے فوراً کہا آج تم میرے پاس آ گئے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ایک جرم تم نے کیا تھا اور ہمارا بندہ آپ نے مارا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو وہ کہنے لگا میں نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کو بیٹا بنا کر پالا، آپ کی تربیت کی، اپنے محل میں رکھا، اور آپ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ میری عملداری میں میری قوم کا بندہ آپ نے مار دیا، اور آپ آج آ کر کہتے ہیں کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو وہ جو آپ کے اوپر ایک مقدمہ ہے پہلے اس کی وضاحت کریں۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ نے جرأت اور حوصلہ دیا، کہنے لگے سنو، میں مانتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، لیکن وہ احسان بھی دراصل تیرے ظلم کے نتیجے میں تھا کہ بنی اسرائیل میں جو تو نے قتل کا سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ نے مجھے بچا کر دریاؤں کی موجوں سے نکال کر تجھ تک پہنچایا۔ اگر تو بنی اسرائیل کو قتل نہ کر رہا ہوتا تو کبھی بھی میں تیرے دربار میں نہ پہنچتا، نہ تیری میرے اوپر احسانات کی بارشیں ہوتی۔ تو یہ احسان تو تجھے یاد ہے، اس کے پچھلا ظلم تجھے یاد نہیں۔ اور اگلی بات مجھے کہتا ہے تیرا ایک بندہ مجھ سے گیا ہے، حالانکہ میرا ارادہ بھی نہیں تھا، نہ آلے قتل نہ ارادہ قتل، لیکن جناب نے جو میرے 90,000 بچے مارے ہیں، آپ مجھے ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ ان کا حساب لینے والا کون ہوگا۔ بس یہ بات کرنی تھی، یکدم وہ کہنے لگا کہ میں ہوں۔ اچھا بتاؤ رب العالمین کون ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کون سی عظیم شخصیت ہے؟ اب حضرت موسیٰ اپنے مشن پہ چلے، بس وہ مقدمہ وہیں دفن ہو گیا، اور عین اس لمحے انہوں نے کہا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، رب وہ ہے جو ان چیزوں کا رب ہے، تعارف ہو رہا ہے۔ اور فرعون درمیان میں جب یہ بات سن رہے، وزیر مشیر سن رہے ہیں، ارکان سلطنت دربار بھرا ہوا ہے، تو وہ یکدم ان کو کہنے لگا سنتے ہو یہ کیا باتیں کر رہے؟ اب حضرت موسیٰ پھر اللہ کی بات کر رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے وہ سارے الفاظ بیان کیے سورہ شعراء میں۔ اب وہ کہتا ہے سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے، یہ تو مجنون آدمی ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میرے بغیر بھی کوئی خدا ہے۔ اب حضرت موسیٰ جرأت کے ساتھ بولتے ہیں کہ میرا رب یہ بھی ہے، میرا رب ایسا بھی ہے، میرے رب کی یہ کوالٹی بھی ہے، میرے رب میں یہ خوبی بھی ہے، میرے رب میں یہ کمال بھی ہے، یہ قدرت، بولتا جا رہے ہیں حضرت موسیٰ۔ اب اس کے پاس جواب نہیں تھا، وہ یکدم دھمکی پر اتر آیا، اس نے کہا سنو، اگر میرے بغیر تم نے کسی کو خدا بنایا اور رب سمجھا لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تجھے اٹھا کے جیل میں بند کر دوں گا، میں تجھے کبھی قید سے نکال نہیں۔ اب حضرت موسیٰ کہنے لگے اگر میں کوئی ثبوت دے دوں، کوئی دلیل دے دوں اس بات کی کہ میں رب کا رسول ہوں، بناوٹی اور جعلی نہیں ہوں، تو کیا پھر بھی آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے؟ اس نے کہا اچھا دلیل لے کر آؤ۔ اس نے کہا دلیل ابھی ہم دے دیتے ہیں، بس اللہ نے پہلے ہی ان کو یہ معجزہ دیا تھا، ان کے ہاتھ میں لاٹھی، حضرت موسیٰ نے لاٹھی کی لکڑ کی، اللہ نے اس کو زندہ سانپ بنا دیا۔ کہا یہ میرا رب ہے جو کر رہے، تم ذرا کر کے دکھاؤ۔ اپنا ہاتھ بغل میں دیا، یوں نکالا تو سورج سے زیادہ روشن، ان لوگوں کی آنکھیں چندھیا گئیں، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ تو میں عرض کرتا ہوں یہ وہ بنی اسرائیل قوم ہے جن پر انعامات کی انتہا ہے، نبیوں کو کر اللہ پھر ظالموں کو زیر کرتا رہا اور ان کو نیچے سے نکال کر اوپر لاتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا، زمانہ گزرا، یہی حضرت موسیٰ تھے جن کے ہاتھ سے اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو ملک مصر سے آزادی دی، اور فرعون اس کے لشکریوں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور ان کو دوبارہ ملک فلسطین کا مالک بنایا۔ اور وہاں جو قوم قابض تھی وہ عمالقہ ہے جس کا بادشاہ جالوت تھا، ان کے لمبے لمبے قد، بڑی طاقتیں، چونکہ یہ صدیوں میں غلامی میں رہے تو غلام اتنی آسانی سے تو جرأت نہیں کر سکتا
کہ یہ قوم چلی جائے فرعون کے اس عملداری سے نکل کے اور فلسطین میں جا کے جہاد کرے، ہم ان کو وہاں کی حکومت دیں گے۔ انہوں نے ایک دو بندے بھیجے ایڈوانس کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لو۔ اب جب وہ آئے انہوں نے کہا وہ تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے مسلح ہیں، بڑے جنگجو ہیں، بڑی منظم فوج ہے، ہم تو کبھی بھی نہیں لڑ سکتے، ہم مارے جائیں گے سارے، ہم نہیں جہاد کرتے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ کے رب نے وعدہ کیا ہے نا کہ آپ کو فتح دے گا، تو پھر ہم یہاں بیٹھتے ہیں، آپ اور آپ کا رب دونوں جا کے لڑائی کرو، جب فتح ہو جائے گی تو ہم فلسطین میں آئیں گے۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہے کہ فلسطین میں جا کے اپنے آپ کو مروائیں۔ یہ اس غلامی کا اثر تھا کہ آج یہ آزادی کے لیے کھڑے ہونے سے بھی ان کو مسائل ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں عین اس کیفیت میں اللہ نے ان پر اس قوم کو جس میدان میں پہنچایا سمندر سے نکلنے کے بعد، میدان تی ہے، وہاں ایک عذاب ایسا بھیج دیا کہ اب تم یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے۔ 40 میل لمبا میدان ہے، 40 سال رب نے ان کو اس میں رکھا۔ اسی میدان میں حضرت موسیٰ کی وفات، حضرت ہارون کی وفات بھی ہو گئی۔ آنے والے جو پیغمبر تھے حضرت یوشع بن نون، اس قوم نے ان کے ہاتھ پر پھر توبہ کی، اگلی نسل پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا ہم جہاد کرنے کو تیار ہیں، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ عین اس موقع پر بھی اللہ اس قوم کو آسمان کے بادلوں کا سایہ دیتا رہا۔ اللہ نے اس بنجر زمین پر ان کو 12 چشمے پانی کے عطا کر دیے۔ اللہ آسمانوں سے من اور سلوہ ان کے لیے اتارتا رہا۔ یعنی عین اس ماحول میں بھی جب یہ اللہ کی مان نہیں رہے، اللہ کی نعمت ان پر برس رہی ہیں کہ تم ہمارے بڑے قریبی ہو، کہ نبیوں کی اولاد ہو۔ عرض کرنے کا مقصد اگلی نسل آنے والے نبی سے وعدہ کر کے فلسطین میں اتری، ان کی دو بدو لڑائی ہوئی، اللہ نے وہ ملک ان کو عطا کر دیا۔ اب یہ واپس اپنے ملک کے حکمران بنے، تو یہاں سے ذرا غور کیجئے گا۔ اب یہ ملک شام میں پہنچ گئے، ان کی ایک بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر ایک زمانہ گزرا، لیکن یہ اس روش سے ہٹے، یہ شرک میں گئے، ظلم کرتے رہے، سود میں پڑ گئے، غریبوں پر زیادتیاں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے لگے۔ ان کی دن بدن تبدیلیاں اور اتنی اخلاقی برائیاں ان میں پیدا ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ان کو سمجھاؤ کہ اس راستے پر نہ چلے۔ ہمارا اور تمہارا تعلق بہت اور قسم کا تھا، اور آج تم جو کر رہے ہو اس کا نقصان بہت زیادہ۔ اب جب نبی آ کے سمجھاتے، اب یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کو بھی قتل کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ اتنے ہٹ درم ہو گئے کہ اب نبیوں پر انہوں نے حملے کیے، نبیوں کے ٹکڑے کر دیے، کسی نبی کا گلا کاٹا، کسی کو آرے کے نیچے 2 ٹکڑے کر دیا، کسی نبی کو کس طرح، کسی کو کس انہوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ بس اس وقت پھر اللہ نے یہ پیغام اتار دیا ہے کہ سنو میری بات، تم دنیا میں 2 مرتبہ بہت عالمی قسم کا فساد مچاؤ گے، اور ہم دونوں مرتبہ تمہیں ایسا نشان عبرت بنا دیں گے۔ تو پہلی مرتبہ اللہ نے اسی بیت المقدس پر، جس میں یہ بڑی مقدس سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہاں جو مسلمانوں کے لیے بھی یہ مقدس ہے، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، تینوں مذاہب اس جگہ کے تقدس کو مانتے ہیں۔ مسلمان اس لیے مانتے ہیں ان کا وہ قبلہ اول رہا ہے، یہودی اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور داؤد نے وہاں ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کیا ہے۔ اس کی بھی میں مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ بنیادی معاملہ سمجھ آ جائے کہ جھگڑا کیا پڑا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور اس جگہ پر ہونے سے یہودیوں کے ہاں وہ بہت مقدس سرزمین ہے جس پر وہ قبضہ چاہتا ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس مسلمان اپنے قبلے پر آنا چاہتا ہے کہ یہ زمین میرا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کے ہاں اس جگہ مقدس ہے کہ اسی مقام کے ایک کنارے پر، اسی علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ببرکت جگہ روئے زمین پہ ہماری نہیں ہے۔ تو تینوں فرقوں کا جھگڑا ہے، اور ایک زمانے تک بنی اسرائیل کے 2 دھڑے، عیسائی اور یہودی، 2000 سال تک آپس میں لڑے۔ ان کی ایسی جنگیں ہوئی ہیں کہ یہودیوں کا بیج انہوں نے اڑا کر رکھ دیا، ان کی عمارتیں انہوں نے گرائیں، ان کی بلڈنگیں، عبادت خانے انہوں نے گرا دیے، ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو غلام بنایا، ان کے بچوں کو غلام بنایا، اور مردوں کا قتل عام کیا، اور وہاں کی تورات کو جلا دیا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے۔ اللہ قرآن میں یہی چیز کہہ رہا تھا، جب پہلی دفعہ تم فساد مچاؤ گے، نبیوں کو قتل، ظلم، زیادتی، باز نہیں آؤ گے، تو ہم تم پر جنگجو لوگ مسلط کر دیں گے۔ اور پہلی مرتبہ حضرت عیسیٰ
ولادت سے 600 سال پہلے بابل یعنی عراق کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے ان پر تسلط کیا اور اس نے بیت المقدس کو گرا دیا. جو بلڈنگ حضرت سلیمان نے کھڑی کی تھی ہیکل سلیمانی اسی کو کہا جاتا ہے, اور اس کو گرا دیا اور وہ ساری عمارتیں تہس نہس کر دی. تورات اس نے جلا دی. یہاں سے سونے چاندی کے جو فرش تھے سب اکھاڑ کر لے گیا. 2.25 لاکھ بھیڑیں یعنی گائے کے بچڑے سونے کے بنے ہوئے بخت نصر وہ بھی لے کر چلا گیا. اور پھر دمشق میں جتنے یہودی خاندان تھے ان سے قتل عام کر دیا. اور بخت نصر کے دماغ میں یہ تھا کہ دنیا کے سب یہودی میں نے مار دیے. یہ سیاسی قوم ہے, یہ شرارتی ہیں, یہ امن پسند نہیں, یہ باز نہیں آتے, لہٰذا ان کے بیچ کو میں نے ختم کر دینا ہے. بخت نصر مسلمان نہیں تھا لیکن ان کی زیادتیوں کی وجہ سے رب العالمین نے اس کو مسلط کر دیا. اور اس نے پھر وہ حشر نشر کر دیا کہ فلسطین ان کے ہاتھوں سے نکل گیا جو ایک زمانہ پہلے ان کو ملا تھا. اب دنیا میں ان کی حکومت نہیں. پھر ایک وقت آیا, بہت عرصہ گزرنے کے بعد, یہ روتے تھے ہوئے توبہ کرتے تھے, نبی بھی آتے رہے. پھر اللہ نے کہا حضرت عیسیٰ کو بھیجا, کہا ان کو اچھا اس میں درمیان میں اور پیغمبر بھی آئے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا انہوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ کبھی ایسے نہیں کریں گے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب ہم تمہیں دوبارہ اس ملک کا بادشاہ بنا دیں گے. اب کیسے بادشاہ بنایا کہ وہاں جس کی حکومت ہے اللہ نے ان کو ان سے لمبی تفصیل ہے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے ذریعے اس جالوت کو قتل کروایا اور پہلی مرتبہ فلسطین دیا داؤد کے دور میں. اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے 40 سال بعد اللہ نے فلسطین پہلی مرتبہ جب وہ چھنا تو پھر یہ داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا اور پھر طالوت بادشاہ نے حضرت داؤد کو اپنی بیٹی, اس کی وفات کے بعد حضرت داؤد وقت کے بادشاہ بن گئے. این اس کیفیت میں ان کو دوبارہ فلسطین کی حکومت مل گئی. لیکن پھر ساتھ ساتھ وہی آتی رہی, سرکشی دوبارہ نہ مچانا ورنہ ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوگا. پھر ایک وقت آیا حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے. اللہ نے کہا ان کو سمجھاؤ یہ اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں, اگر باز نہیں آئیں گے ہم ان کے ساتھ شر کریں گے. اب جب حضرت عیسیٰ سمجھانے آئے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کر دیا. حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے پیچھے لگے, ان کو پکڑ لیا. اللہ نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور اسی دور میں اللہ کے نبی حضرت زکریا کو آرے کے نیچے 2 ٹکڑے میں چیر دیا. حضرت یکشا کا سر انہوں نے تن سے کاٹ دیا. اور اس کے بعد اللہ نے ان پر وہ قومیں مسلط کی کہ روم کا ایک بادشاہ جو کرسچن تھا حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد یعنی ان کے دنیا کے بعد ایک زمانے بعد اللہ نے مسلط کیا. اور اس نے دوسری مرتبہ اس بیت المقدس جو انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا اس کو گرا دیا, ہر چیز تہس نہس کر دی. اور پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا. اور پھر ایک وقت آیا بنو عباس کی خلافت تک مسلمانوں کے پاس یہ رہا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 50 جنگیں لڑی ہیں اور اس کے بعد بیت المقدس کو اس نے لے لیا. اور پھر خلافت عثمانیہ میں یہ 700 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا. اور یہ یہودی تتر بتر میں, اور پھر اسی صدی میں انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں اور قوتوں سے کرسچنوں سے معاہدے کر لیے کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں جو قدیم دور میں ہوا. ان پادریوں نے گرجا گھروں میں آ کر ان کی معافی کا اعلان کر دیا. آج ہم ایک ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہم نے ایک ہونا ہے. ہمیں کسی طرح اسرائیل میں بٹھا, وہ ہمارا مذہبی ملک ہے. اس کے بعد انگلینڈ نے سرپرستی کی اور ان کو وہاں بٹھا, ان کو الگ ملک کی حیثیت کو تسلیم کر لیا. یہ قابض ہیں لیکن آج وہ ظلم اسی طرح آپ کے سامنے ہے ایک زمانے تک. لیکن یہ 30 بھی یہ بلڈنگ جو مسلمانوں کی مسجد اقصی حضرت عمر نے تعمیر کروائی یہ گرا دیں گے. پھر ان کا غلبہ ہوگا اور جب یہ انتہا ہو جائے گی ایک وقت آئے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا پارہ 15 کے پہلے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, 2 دفعہ تو ہو گیا تمہارے ساتھ لیکن آئندہ یہی کچھ کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ کریں گے جو تمہیں کہہ چکے ہیں. اس لیے اب 30 یہ ہونا ہے, یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. یہ اسی کا ایک تسلسل ہے, چاہے ابھی ہو یا ایک زمانے بعد ہو. لیکن یہ جنگ ایسی ہونی ہے کہ دنیا کی باطل قوتیں مسلمانوں پر چر دھوڑے, اس پہ قبضہ ماریں گی, ان کا قتل عام کریں گی. قرآن کریم کی توہین, ظلم اور زیادتی. اور یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں کرسچنوں کی, اور 7,000 سے زیادہ فلسطین کے مظلوموں کو مار چکے ہیں. بنیادی طور یہ انبیاء کے قاتل ہیں, بنیادی طور یہ سود خور ہیں, بنیادی طور پر یہ ظالم ہیں, بنیادی طور پر یہ بت پرست گئے تھے, یہ گوسالہ پرست چلے گئے تھے.
انہوں نے فرعون کی غلامیوں کو بھی قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے۔ آج دنیا میں ایک جگہ یہ طاقت پکڑ گئے تو دوبارہ روش پہ آ گئے ہیں، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے اگر تم اس بات کو ایسے دوہراؤ تو ہم فیصلے کو پھر دوہرائیں گے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دجال کے منتظر ہوں گے کہ دنیا میں ہمارا آخری سالار دجال ہوگا، جب وہ آئے گا تو ہم ساری دنیا کو یہودی بنا دیں گے، سارے مذہب کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے لیے یہ سارے وسائل بنا رہے ہیں، اور فرمایا دجال کو قتل کرنے کے لیے حق کا علم بردار آسمانوں سے حضرت عیسیٰ کو اللہ اتار دے گا۔ دمشق کی جامع مسجد کبیر کے مینار پر حضرت عیسیٰ کو فرشتے لے کر اتریں گے، اور پھر دجال کو وہ قتل کریں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر جو لشکر بیعت ہوں گے مسلمانوں کے، فرمایا خراسان سے کالے جھنڈوں کے لشکر ہوں گے، اور یہ کالی پگڑیوں والے لوگ ہوں گے، یہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے، اور ملک شام سے بھی ایک لشکر نکلے گا، یہ آل حق کا ہوگا، اور یہودی 1000 یہودی چوغے پہنے ہوئے، اصفہان ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے نکل کے دجال کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے۔ فرمایا وہ یہودی ایک طرف کھڑا ہے، دنیا میں ظلم کی انتہا ہوگی، اور امام مہدی کو اللہ بھیجے گا، اور پھر دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اس لیے روکا ہوا ہے کہ دنیا میں آخری ظلم کا خاتمہ ہم آپ کے ہاتھ سے کروائیں گے۔ اس لیے آج دراصل یہ عقائد کی جنگ ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے، وہ سارے اس باطل نظریت پہ ایک ہیں۔ دکھ یہ ہے کہ مسلمان آج صرف دعا کر رہے کہ اللہ دعا سے اسرائیل کو ختم کر دے، یہ قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ جیسے بنی اسرائیل ایک زمانے تک آگے نہیں نکلے، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہم کتنے بہادر ہیں، ہمارے اندر دنیا کی کتنی محبت ہے، اپنے مفادات کو ترجیح ہے، اور کس طریقے سے آج تمام ممالک اپنے مفادات کی خاطر خاموش پیچھے ہیں، اور کوئی عملی طور پر حکومت ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ توبہ کی بھی ضرورت ہے، دعا بھی ان کے لیے کریں، مالی امداد ہر حال میں ہر شخص اپنی کمائی سے ان کے فنڈ کے لیے جمع کرے، ورنہ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی کہ وہ جانیں کٹا رہے ہیں اور ظلم ان پہ ہو رہا ہے، اور تمہاری نمازیں کس کام کی، تمہاری عبادتیں کس کام کی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں غور کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اگر مسلمان کھڑا ہوگا اور صحیح جرأت کے ساتھ، یہ وعدہ ہے ایک وقت آئے گا ہم ان کو نشان عبرت بنا کر رسول کائنات کی شریعت کا جھنڈا ساری دنیا میں لہرا دیں گے، اور آخری فتح مسلمان کی ہے، یہ رسول کائنات کا وعدہ ہے۔ احادیث بھری پڑی ہیں، قرآن کریم یہ چیزیں بتا رہے، لیکن مسلمان بہت دور چلے گئے اپنی منزل سے۔ اس لیے میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ظالم جتنا طاقتور ہو، ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرأت بھی نہیں تو پھر یہ داڑھی پگڑی کسی کام کی نہیں۔ ان نمازوں سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ مظلوم پہ ظلم ہے اور آپ کے دل میں درد بھی نہیں اٹھتا، آپ کی زبان اس کے حق میں نہیں بولتی، آپ کا قلم اس کے حق میں نہیں چلتا، آپ مالی امداد اس کے ساتھ نہیں کرتے، آپ دعا بھی اس کے ساتھ نہیں کرتے۔ جو ہمارے بس میں ہے، اس سے آگے کیا چاہیے؟ آج اتنا ظلم، اور ہمارا پاکستان میڈیا صرف سیاست اور کرکٹ دکھا رہا ہے جیسے دنیا میں ہوئی کچھ نہیں۔ اس قدر بے حسی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی غیرت والے حکمران نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔